اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کے 75واں یوم آزادی تمام پاکستانیوں کو خیر اور سلامتی کا پیغام جو ہے نا ثابت کرے، اور اللہ تعالیٰ اپنا رحم فرمائے، اور تمام مسلمانوں کو، پاکستانیوں کو جو ہے 14 اگست مبارک ہو۔ اور یہ اللہ کی خاص نعمت ہے، خاص انعام ہے۔ ہم اس پورا شوب دور میں کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد پاکستان دیا، الحمدللہ رب العالمین۔ لیکن اس موقع پہ ہمیں دور حاضر کے واقعات سے خبردار رہنے کی، احتیاط کرنے کی اور اپنے آپ کو محفوظ بنانے کی مسلسل ضرورت ہے۔ ایک گانا پی ٹی وی پہ ملی نغمہ بلکہ آ رہا تھا کہ میرے ملک کا جو ہے نا دشت بھی، یعنی جنگل بھی جو ہے، مجھے دلی سے اور بخارا سے اچھا لگتا ہے۔ میں نے محسوس کیا، میں اور کوئی بھی عام مسلمان تو تھوڑا بہت ہی محسوس کریں گے، لیکن شیطان بڑے مردود مطالب نکالتا ہے اور ہمیں شاعری میں سے بھی وہ تکلیف دیتا ہے کہ دلی ایک غیر مسلمان ملک، یعنی بھارت کا شہر ہے، بخارا اسلامی مقدس زمین ہے، دریائے نیل، دریائے دجلہ، دریائے فرات، دریائے بلخ، بخارا، تو اس کو دلی کے ساتھ سب میں کھڑا کرنا جو ہے، اور پھر شیطان آگے کی حد تک ہے کہ وہ دلی کے پھر ساتھ ہو جائے گا، بخارا کو نقصان پہنچا دے گا، دلی کے ساتھ ہو جائے گا، لاہور کو نقصان پہنچا دے گا۔ تو ہمارے شعراء کرام اور ہمارے گانے والے جو ہیں یہ ان باتوں کو نہیں سمجھتے، غیر محسوس طریقے سے باتیں ہوتی ہیں۔ اور بہرحال یہ علامہ اقبال کی شاعری بڑی واضح ہے۔ وہ اگر اس کو یہ شعر دیکھیں کہ درویش خدائے مست ہوں شرقی نہ غربی، گھر میرا دلی نہ صفا نہ سمرقند، سمرقند بھی بخارا کے ساتھ شہر ہے۔ اس وقت اس نے اگر دلی کا لفظ استعمال کیا تو متحدہ ہندوستان تھا اور مسلمان ہندوستان میں رہتے تھے، تو مسلمانوں کا بھی اس وقت شہر تھا دلی جو ہے۔ لیکن اس نے ایک شہروں کے لحاظ سے بات بیان کی، اس میں بھی وہ کافر شہروں اور مسلمان شہروں کے سب میں فرق قائم نہیں کرتا، مسلمان شہروں کافر شہروں کے برابر کر دے۔ چین میں اس نے کاشغر کا ذکر کیا، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشغر، اور سمرقند اور بخارے کا بڑا ذکر کیا علامہ اقبال نے شاعری میں، اور وہ اسلامی شہروں سے بڑی محبت رکھتا تھا۔ اور آج شیطان دلی اور بخارا کو ملاتا ہے اور دلی سے محبت کرتا ہے، بخارا سے نفرت کرتا ہے۔ یہ ہی مسلمانوں کی تباہی ہے۔ اور بخارا سے پھر یہ بنگلہ دیش سے بھی نفرت ہے، پھر بلوچستان سے بھی، بغداد شریف سے بھی، بوسنیا سے بھی، سارے مسلمانوں سے نفرت ہے۔ شیطان بڑے طریقے سے وار کرتا ہے دلی میں بیٹھ کے جو ہے۔ بہرحال جی مسلمان شہروں سے محبت زیادہ ہے اور کافر شہر جو ہیں ان سے دور ہیں، اور ان کی سب میں مسلمان شہر نہیں ہیں۔ بالکل واضح بات ہے۔ آپ اگر بولیں کہ جی مجھے دلی، مسلمان کی نسبت دلی اور کولمبو پسند نہیں ہے، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، بھی وہ غیر مسلم شہر ہیں۔ اگر آپ بولیں جی مسلمان پاکستان کے مقابلے میں بخارا اور دلی پسند نہیں ہے، تو بھائی دلی تو چلو کافر ملک کا دارالحکومت ہے، بخارا تو مسلمان ملک کا شہر ہے، تو یہ اس سب میں کیسے گیا؟ تو ان باتوں سے ہمیں ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے۔ اچھا، ایک اور ڈرامہ جو میں نے دیکھا پی ٹی وی پر، وہ ڈرائیونگ دکھائی گئی محمود صاحب کی جو ہے، وہ بڑا کانپ کے ڈرائیور کر رہا ہے، کانپتے ہوئے ہلنی، عورتیں، کمزور عورتیں جو ڈرائیونگ کرتی ہیں یا کوئی کمزور بندے ڈرائیونگ کرتے ہیں، اور ہیروئن برآمد ہو گئی، منشیات جو ہے، اور ان کی کار سے جو ہے، اور پھر جعلی کرنسی برآمد ہو گئی۔ تو نظر نہ آنے والا شیطانی جال پاکستان کی کرنسی کا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی کرنسی کو بھی محفوظ رکھے، اور ہمیں یہ منشیات فروش انڈر ورلڈ سے تھوڑا خطرہ ہے۔ ایک شیطانی روحوں کی انڈر ورلڈ ہے جو قبروں سے حملہ کرتے ہیں، قبرستانوں سے، اس انڈر ورلڈ سے پاکستان کو سلامت اور محفوظ رکھے۔ اور شیطان پاکستان کی کرنسی کو بھی جو ہے نا 1 2 3 تک پاکستان کہتا ہے، اور 4 اور 5واں حصہ جو ہماری کرنسی، فرض کرو اگر 100 روپے کا نوٹ ہے یا 1000 روپے کا نوٹ ہے، اس کے اگر 1 2 3 سرے حصے تک یہ
پاکستانی اور چوتھے اور پانچویں سے کافر ہے، اس پہ شیطان کا قبضہ ہے۔ تو کرنسی کو بھی نیازی بناتا ہے، پاکستانی روپے کو بھی نیازی بناتا ہے شیطان جو ہے۔ اس لیے مہنگائی، یہ قرضے، یہ انفلیشن ہے کرنسی میں۔ دوسرا یہ کہ شیطانی جال نے آج فجر کی نماز میرے کو بولا، فجر اکبر جو گجرات میں قتل ہوئی، تو اصل میں شیطان کا مردود خیال ہے کہ یہ فجر اکبر جو لڑکی ہے تو بلا یہی اللہ ہے، اس کی جو شہادت کی انگلی ہے، یہی ڈاگ ہے، تو یہی فجر کی نماز ہے، اس سے ریپ کیا، اسے قتل کیا۔ جب مسلمانوں کی نماز پر اتنا شدید حملہ ہے تو وہ شیطان پاکستان کی آزادی کا کتنا دشمن ہوگا۔ تو مسلمانوں کو نماز قائم کرنی ہے، مردوں کو اور عورتوں کو، اور قرآن کی تلاوت کرنی ہے، شیطان کی مردود آگ کو، اس کے طوفان کو دور دھکیلنا ہے، دفع کرنا ہے، اور پاکستان تو خود بخود محفوظ ہو جائے گا۔ ہم جس شعبے میں بھی ہیں، دنیا کے سارے کام کریں، لیکن کبھی نماز نہ چھوڑیں اور کبھی قرآن کی تلاوت نہ چھوڑیں۔ عام مسلمان کو دعوت ہے، سارے مسلمان۔ اچھا، عصر کی نماز جب میں نے پڑھی، ظہر کی نماز میں تو شیطان پاکستان کا سر کاٹتا ہے، جب میں نے عصر کی نماز پڑھی تو شیطان نے مردود خیال ظاہر کیا کہ آج کے دن تو برطانیہ آزاد ہوا ہے، پاکستان آزاد نہیں ہوا۔ یعنی شیطان کا مردود خیال یہ ہے کہ پاکستان کی آزادی 13 اگست تک ہے، یعنی 1 2 3 نیازی ہے، 93,000 فوج جو ہے۔ چوتھے نمبر پہ وہ چوتھا حصہ ہر مسلمان کو وہ کافر کہتا ہے، ڈاگ کہتا ہے، اور 5ویں نمبر پہ تو وہ لال ابلیس جو ہے بنتا ہے۔ تو یعنی کہ چوتھے نمبر پہ گلابو اور 5ویں نمبر پہ لال۔ تو 1 2 3 سفید ہیں، اور سفید ٹوپی پہنا کر بھی یہ جی مسلمان، نیازی مسلمان ہیں۔ تو شیطان پاکستان کی 14 اگست کی آزادی کو نہیں مانتا۔ ہمیں بڑے محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اسلام پر عمل کریں، ہر شعبے میں کام کریں، شیطان ناکام ہو جائے گا۔ اگر ہم یہ ڈانس، ناچ گانے، باجوں میں رہیں گے تو شیطان ہمیں بجا دے گا۔ وہ قائد اعظم کو بھی انگریز کہتا ہے شیطان جو ہے، توبہ نعوذ باللہ۔ اور ایک دفعہ میں نے اردو اخبار میں بہت سے پاکستانی جرنلوں کی تصویریں دیکھیں، تو شیطان نے ان سب کو جو نا انگریز بنا کے دکھایا، ان کی رنگت، ان کے چہرے لال رنگ انگریزوں کی طرح کر دیے۔ پہلے یہ انگریز ہیں، پھر یہ مسلمان ہیں، یعنی 4 نمبر پہ جو ہے نا، یہ مجھے بھی شیطان کہتا ہے یہ انگریز ہے، اور 1 2 3 13 اگست تک مسلمان ہے، 14 اگست کو انگریز ہیں۔ یعنی ہمیں وہ مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں شیطان جو ہے، تو 14 اگست کی آزادی کو شیطان کیسے مانے گا؟ وہ شیطان ہے بھی پرتگال میں، اسپین میں، برطانیہ میں اور امریکہ میں۔ تو جتنے ہمارے جرنل ہیں جس کی اس نے انگریزوں کی طرح شکل بنائی شیطان نے ہمارے اردو اخباروں میں، وہ سارے مسلمان ہیں، اور قائد اعظم بھی مسلمان ہے، اور عمران خان بھی مسلمان ہے، اس کی بھی انگریزوں کی طرح شکل بنائی گئی ہے، اور اس کا جلسہ بھی 13 اگست کو کروایا گیا ہے۔ بہرحال 13 اگست کو جلسہ کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، وہ تو 11 کو کر لے، 12 کو کر لے، 15 کو کر لے، لیکن شیطان کہتے کہ 14 اگست کو تو برطانیہ آزاد ہوا ہے، پاکستان کہاں آزاد ہوا ہے؟ تو اتنا مردود دشمن ہے پاکستان کا شیطان جو ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، فجر اکبر بھی قتل ہو گئی گجرات میں، اور بھی نمازی شہید ہوئے، ہر مسجد میں دھماکے ہو رہے ہیں، مسلمان مرد بھی شہید ہو رہے ہیں، مسلمان عورتیں بھی شہید ہو رہی ہیں، اور عوام کے لوگ بھی شہید ہو رہے ہیں، فوج کے لوگ بھی شہید ہو رہے ہیں۔ پاکستان 14 اگست کو ہی آزاد ہوا ہے۔ برطانیہ الگ آزاد ملک ہے، پاکستان اسلامی آزاد ملک ہے، اور 14 اگست کے دن آزاد ہوا ہے۔ اس کی میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں۔ شیطان ہر نماز میں مردود حملہ کرتا ہے۔ جیسے 4 فرض پڑھتے ہیں، 4 سنتیں پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں 3 سنتیں اور 3 فرض تو مسلمان کے ہیں، چوتھی رکعت جو ہے نا، یعنی کہ جب چوتھی رکعت ہر 4 فرض پڑھیں، 4 سنتیں پڑھیں، یہ کافر ہے، توبہ نعوذ باللہ، ڈاگ ہے، اور شیطان کا قبضہ ہے۔ جب شیطان ہماری نماز کا اتنا دشمن ہے تو پاکستان کی وہ آزادی کو، 14 اگست کی آزادی کو کیسے مانے گا وہ؟ تو اس لیے شیطان سے بہت زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ تو شیطان بول دے گا جی عراق کا وزیر خارجہ ہوشیار زبیری جو ہے، شیطان فوراً پیترا بدل جاتا ہے۔
تو جتنی ہم رکعتیں پڑھ رہے ہیں یا کہ ہم فرض پڑھیں، ہر رکعت، چوتھی رکعت بھی اللہ کی رکعت ہے، اس میں شیطان کا حصہ نہیں ہے، نہ ہندو کا حصہ ہے، نہ روس کا، نہ چین کا، خالص اللہ کی نماز ہم پڑھتے ہیں، ہم آزاد عبادت کرتے ہیں، ہماری نمازیں ہماری آزادی کی ضامن ہیں۔ شیطان تو مردود ہے، نمازوں سے دور دفع ہے۔ تو جس طرح شیطان چوتھی رکعت میں کہتا ہے کہ مسلمان کی بس 3 رکعتیں ہیں، چوتھی رکعت پر شیطان نے قبضہ کر لیا، تو اسی لیے جو ہے نا وہ پاکستان کو بھی کہتا ہے کہ جی 13 اگست تک آزادی ہے، 14 اگست کو تو برطانیہ آزاد ہوا ہے۔ بہرحال جی نماز کا بھی دشمن شیطان، ہمارے دین کا، اور ہماری دنیاوی آزادی کا بھی دشمن ہے، یعنی ہمارے جغرافیہ کا بھی دشمن ہے۔ نہ وہ چوتھی رکعت کو مسلمانوں کہتے ہیں کہ آپ کے چوتھی رکعت پہ ہمارا قبضہ ہے، حالانکہ شیطان چوتھی رکعت پر قبضہ نہیں کر سکتا۔ فجر کی تو دو فرض اور 2 سنتے ہیں، مغرب کی 3 رکعتیں ہیں، چوتھی رکعت تو صرف ظہر، عصر اور عشاء میں ہیں۔ تو شیطان چوتھا حصہ، ہر نماز کے چوتھے حصے پہ قبضہ کرتا ہے، تو شیطان مردود ہے، وہ نماز پر قبضہ نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ پاکستان کی 14 اگست کی آزادی پر بھی قبضہ نہیں کر سکتا، اور شیطان مردود دور دفع ہے۔ پاکستان حقیقت میں آزاد ملک ہے، اور ہمیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے، اور دین اسلام پہ عمل کریں۔ رمضان شریف میں پاکستان بنا تھا، رمضان شریف کی برکت سے پاکستان آزاد ملک ہے، اور شیطان پاکستان سے دور دفع ہے۔ تو مشرف کو بھی وہ کہہ رہا تھا کہ جی وہ کہ دبئی میں مر جائے تو بہتر ہے۔ اب مشرف جو ہے، تو مشرف اگر دبئی میں مر جائے، وہیں دفن ہو جائے، تو شیطان کا اس میں کیا انٹرسٹ تھا؟ اصل میں دبئی بھی ڈی فار دبئی ہیں، ڈی فار ڈرائیور، ڈی فار ڈاگ، ڈی فار ڈانس۔ تو دبئی کو بھی وہ متحدہ عرب امارات عربوں کا دشمن ہے شیطان جو ہے۔ وہی مقصد ہے کہ بھئی ABC تک پاکستان ہے، دبئی اگر مشرف اگر ڈی ہے تو دبئی میں مر جائے۔ لیکن شیطان پاکستان کے لیے دبئی کا بھی دشمن ہے۔ ہر اسلامی ملک، عراق ہے، سعودی عرب ہے، وہ مصر ہے، شام ہے، یمن ہے، انڈونیشیا ہے، ملیشیا ہے، افغانستان ہے، ایران ہے، ترکی ہے، سارے مسلمانوں کا دشمن ہے۔ ایک میرا دوست تھا سعودی عرب میں، اس نے میرے کو بولا شاہ جی ایتے سعودی پراواں دی تے نسل کشی ہو گئی ہے، ایتے ڈرائیور سارے اجنبی نے، باہر دے ڈرائیور نے۔ اس کا مطلب یہ کہ ڈی کے نام سے جو ہے شیطان سارے اسلامی ملکوں کی، اور جو بھی امریکہ یورپ مسلمان رہتے ہیں، سب کی نسل کشی کر رہا ہے۔ اور جب ہی اس نے آج کہہ دیا کہ 14 اگست کو تو برطانیہ آزاد ہوا ہے، اور پاکستان تو 13 اگست کو آزاد ہوا ہے، تو مسلمانوں کو وہ 4 نمبر بھی مانتے ہیں، وہ ڈاک کا کلیہ چلا رہے سارے مسلمانوں کے لیے۔ تو لہٰذا قائد اعظم کے فوٹوؤں میں وہ انگریز شکل دے، یا عمران خان کے فوٹو میں انگریز، یا ہمارے فوجی جنرلوں کے شکلوں کو انگریز بنا دے وہ، تو کوئی بھی مسلمان انگریز ابھی اگر ہوگا تو مسلمان ہوگا۔ تو اس کا انگریز میں مقصد یہ کہ یہ پہلے کافر ہیں 10 نمبر پہ، 4 نمبر پہ یا 9 نمبر پہ، یہ 5 نمبر اور 4 نمبر پہ، 1 2 3، پھر یہ نیازی مسلمان ہے یہ۔ تو ایسا کوئی شیطانی کام ٹھیک نہیں ہے۔ یہ شیطانی نیٹ ورک جو ہے یہ داعش تو بنائی ہے اس نے، لیکن داعش نہیں کہتا، میں تو کہتا ہوں کہ نظر نہ آنے والے شیطانی جال، بہت ہی مردود شیطانی جال ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو یورپ میں، امریکہ میں نیست و نبود کرے۔ پاکستان ایک آزاد ملک ہے، ہر اسلامی ملک ایک آزاد ملک ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ 14 اگست کے صدقے ہمیں شیطانی مصیبت سے بھی نجات دے، الہی آمین۔